السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی بارگاہ میں کچھ ایسی مثالیں دے کر سمجھاؤں کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں غلط فہمی ڈالنے والے کچھ سوالات و جوابات کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے بغیر کسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے غلط فہمی۔ آپ کو میں کچھ مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں، آپ باغور سنیں۔ ایک سہیلی نے دوسری سہیلی سے پوچھا، بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہارے شوہر نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ سہیلی نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ اچھی بات ہے؟ کیا اس کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں؟ لفظوں کا یہ زہریلا بم گرا کر وہ سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی فکر میں غلط پیچیدگیاں چھوڑ کر چلتی بنی۔ تھوڑی دیر بعد ظہر کے وقت اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا پایا۔ پھر دونوں کا جھگڑا ہوا، ایک دوسرے کو لعنت بھیجی، مار پیٹ ہوئی، شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ جانتے ہیں پورے پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو اس کی عیادت کرنے آئی سہیلی نے کہا تھا۔ اس طرح زید نے حامد سے پوچھا، تم کہاں کام کرتے ہو؟ ماہانہ کتنی تنخواہ دیتا ہے؟ حامد بولا، فلاں دکان میں، اور وہاں پر 18,000 روپے۔ زید نے 18,000 روپے بس تمہاری زندگی کیسے کرتی ہے اتنے پیسوں میں؟ حامد گہری سانس کھینچتے ہوئے، بس یار کیا بتاؤں۔ میٹنگ ختم ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد حامد اب اپنے کام سے بیزار ہو گیا، کام چھوڑ دیا اور تنخواہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کر دی، جسے مالک نے رد کر دیا۔ نوجوان نے جب جاب چھوڑی اور بے روزگار ہو گیا، پہلے اس کے پاس کام تھا، اب کام نہیں رہا۔ ایک صاحب نے ایک شخص سے کہا جو اپنے بیٹے سے الگ رہتا تھا، تمہارا بیٹا تم سے بہت کم ملنے آتا ہے، کیا اسے تم سے محبت نہیں؟ باپ نے کہا، بیٹا مصروف رہتا ہے، اس کے کام کا شیڈول سخت ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اسے بہت کم وقت ملتا ہے۔ پہلا آدمی بولا، واہ کیا بات ہے، تم نے اسے پالا پوسا، اس کی ہر خواہش پوری کی، اب خود کو خواہ مخواہ سمجھاتے ہو کہ اس کو مصروفیت کی وجہ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا؟ یہ تو نہ ملنے کا بہانہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کے لیے خلش پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی۔ بیٹا جب بھی ملنے آتا وہ یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے۔ یاد رکھیے، زبان سے نکلے الفاظ دوسرے پر بڑا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول رہا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ اس طرح کے بیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ارد گرد یا گھروں میں جو فسادات ہو رہے ہیں ان کی جڑ تک جانا چاہیے تو اکثر اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ نادانی میں یا جان بوجھ کر بولے جانے والے جملے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ فساد پھیلانے والے نہ بنو، لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گونگا بن کر نکلو۔ لیکن ہماری یہ عادتیں ہیں کہ کسی بھی مجلس میں جائیں گے، 2-3 آدمیوں کو یہ کہہ کر کہ تمہارے یہاں کام نہیں چل رہا ہے، تمہارے یہاں کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس آئیے ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اس طرح کر کے ان مقتدیوں کو، ان چاہنے والوں کو،
اس سے نفرت کرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت بگاڑا ہو رہا ہے، اور اکثر جودھ پور کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔